بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ آیا ہوں۔ عبادت خانے کے سلسلے میں ریٹ فائل کیا تھا، تو وہاں پر ایک خود ساختہ تولیتی کمیٹی تھی، تو اس کا آرڈر ہو چکا تھا ڈائریکٹ مینجمنٹ کے لیے۔ تو چنانچہ وہ جو خود ساختہ کمیٹی ہے اس کے ایک ہی صدر دیگر جو اراکین ہیں انہوں نے ریویو پٹیشن نہیں ڈالا، اور الحمدللہ آج وہ ریویو پٹیشن بھی آپ کے ان کا ڈسمس ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں وقف بورڈ سے یہ کیا تھا کہ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لیں، تو اس سلسلے میں سی او صاحب سے بھی گفتگو ہوئی اور چیئرمین صاحب سے گفتگو مختصر سے میں جو ان سے گفتگو کیا وہ یہ تھا کہ آپ کے یہ جو بی جے پی حکومت ہے اوقافی جائیداد لے رہی ہے، اور میں آپ کے تلنگانہ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر آیا ہوں کہ یہ وقف جائیداد ہے، اس کو اپنے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے، اور اگر یہ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں نہیں لیں تو بی جے پی کو بی جے پی کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا جب وہ لوگ اوقافی جائیداد کو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر تو میں اوقافی جائیداد لا کر دے رہا ہوں، ابھی میرے پاس اور دیگر یہ پراپرٹیز ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ پراپرٹیز کا کیس بھی پینڈنگ ہے۔ یہ بھی جو جائیداد جو اوقافی جائیداد ہے وہ اس سلسلے میں بھی جو ہے نا آرڈر لا کر میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سے انشاءاللہ میں ملوں گا۔ اور ایک بات کہوں گا کہ میں جو اس وقت وقف بل کے تعلق سے جو کہا جا رہا ہے، وقف بل کے لیے یہ ہے کہ جو ہے آپ کے بورڈ میں آپ کے غیر مسلم بھی ہونا، تو میں یہ کہوں گا یہاں پر کہ جو انڈومنٹ ہے، جی جو انڈومنٹ ہے جس میں جو نا ہندو اوقافی جائیدادیں ہیں، مناظر وغیرہ ہیں، تو بی جے پی کچھ چاہیے کہ جتنے جو ہے نا آپ کے ہندو پراپرٹیز ہیں وہ مسلمانوں کی کسٹڈی میں دے دیں، اس کے بعد جو مسلمان کی جائیدادیں ہیں اوقافی اس میں جو ہے نا ہندو کو لائیں، کیونکہ آپ کے ہمارے مودی جی کا کہنا ہے کہ ہم اوقافی جائیداد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ جب اوقافی جائیداد کی حفاظت کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہندو جائیداد مسلمانوں کے حوالے کریے، مسلمانوں کی جائیدادیں ہندو کے حوالے کریے، تو یہ جائیدادیں محفوظ رہ سکتی ہیں جی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ کہوں گا کہ سیکشن 36 کے تحت وقف کیا جاتا جی، اور یہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کئی ایک سیکشنز ہیں، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد گزٹ شائع ہوتی ہے۔ تو جب گزٹ شائع ہو گئی تھی، گزٹ کے لیے وقف ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال میں چیلنج کرنا، تو گورنمنٹ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ جب یہ گزٹ میں اوقافی جائیداد شائع ہو چکے ہیں تو چیلنج کیوں نہیں کرے؟ اتنے عرصے کے بعد آج جو ہے نا آپ چیلنج کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ جائیدادیں وقف نہیں ہیں، جبکہ گزٹ میں ہے کہ وہ وقف جائیدادیں ہیں، مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، خانخانہ ہیں، تکیہ ہے، قبرستان ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ تمام چیزیں وقف ہیں۔ اب آپ کاغذات پوچھ رہے ہیں تو وقف بورڈ سے پوچھیں کاغذات، چاہے وہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہو یا دیگر جو ہے نا یہ اسٹیٹ میں جو آپ کے جو وقف بورڈ ہے ان سے پوچھئے کہ پیپرز کہاں پر ہیں۔ سزا جو ہے وقف بورڈ کو دینا چاہیے، نہ یہ کہ جو ہے نا اوقافی جائیداد کو آپ جو ہے اپنے ہینڈ اوور کر لینا کہ یہ وقف جائیداد نہیں ہے، وہ وقف تھی، وقف ہے، وقف رہیں گی۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ تو دیکھیے آپ بالکل ایک سیاسی سوال کریں، آپ مجھ سے مذہبی سوال کریے، میں اوقافی جائیداد کے لیے سب کہوں گا۔ دیکھیے اس میں جو آپ کے انصاف پسند ہیں وہ لوگ اس بل کے خلاف جائیں گے، جو انصاف پسند نہیں ہیں وہ بل کے اگینسٹ رہیں گے۔ یہ بل پاس ہونے کے بعد اس سے مسلمان کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تو کہنا ہے کہ اگر پیپرز نہیں ہے تو جائیداد سب لے لیں گے۔ اسی پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب گزٹ شائع ہو چکی ہے، گزٹ کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں شائع کرتا، گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہوتی، ہر اسٹیٹ میں گزٹ شائع ہوتی ہے۔ جب گزٹ میں اوقافی جائیداد کا آپ کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر وہ کیسا کہہ رہے ہیں پرائیویٹ ہے؟ وہ پیپر جو ہے جتنے بھی پیپرز ہیں، جتنے اوقافی آپ کے جو ہے کیا ادارے ہیں ان سے پوچھئے۔ اب جو شیعہ وقف جائیداد جو تباہ ہوئی، جی بل پاس ہونے کے بعد جو ہے نا اس بل کے اوپر کچھ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے یا اس کے اوپر؟ انشاءاللہ تعالی بالکل کہیں گے، ہماری اجازت ہے تو کافی جائیدادیں چلے گئی ہے، اب یہ بل آنے سے پہلے چلے گئی تو پہلے تو وہ پوچھیں گے کہ جو ہے نا جو بورڈ میں جو ممبر بیٹھے ہیں شیعہ ممبر
وہ کیا کیے؟ کتنی اوقافی جائیداد کا تحفظ کیے جی. یہاں کیا ہے دیکھیے آپ کہ جب ایک عہدہ مل جاتا ہے سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. چارج ہینڈ اوور ٹیک اوور ہے. جب چارج آپ جو ہے نا ٹیک اوور کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ریکارڈ سیکشن کا جائزہ لینا کہ کتنا ریکارڈ ہے یہاں پر جی. وہ ریکارڈ آپ کے جو ہے نا اپنی کسٹڈی میں لینا چاہیے. اس کے بعد کمیونٹی میں جو عبادت خانے کا ایشو ہے اس کے علاوہ چرتوق کے علاقے کا بھی ایشو کافی چل رہا ہے جو میں دیکھیے 12 پراپرٹیز کا جو ہے نا آپ کے کیس ڈالا ہوا ہوں جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. کیا جا رہا ہے اس کے اندر میٹرو ٹرین والے جو ملکیاں توڑ رہے ہیں اس کی کمپوزیشن کا پیسہ کس کو جانا چاہیے؟ پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ علاوہ سرتوق جو آثار قدیمہ میں تھا اس کو نکالے کیوں؟ آثار قدیمہ کی عمارت کو توڑا نہیں جا سکتا. تو پہلا سوال یہ ہے میرا تو وہ کیسے توڑ رہے ہیں اس کو منہدم کیسے کیا جا رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی عمارت کو منہدم نہیں کر سکتے. صرف باہر کے ملکیاں جا رہے ہیں اندر کا اشرف خانہ نہیں جا رہا بول کے بتایا جا رہا ہے. ملکیاں بھی آثار قدیمہ میں آ سکتی ہے. وہ مکمل عمارت ہے. وہ دراصل وہ ہے شفا خانہ جو آج ملکیاں بنا دیے ہیں. وہ شفا خانہ ہے. وہاں پر مریضوں کو جو ہے نا ایڈمٹ کیا جاتا تھا کیونکہ وہ جو علاوہ سرتوق ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے ہے. تو ان کے نام سے اسی لیے اس کو شفا خانہ بنایا تھا جس کی بنیاد پر ہمارے محلے کا نام دارالشفا رکھا گیا ہے. تو جتنے بھی جو ہے ملکیاں ہیں وہ دراصل جو ہے نا مریضوں کے لیے. اسی طرح سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بھی علوم حیدری بھی جا رہا ہے. موسی ابن جعفر بھی یہ کوئی آثار قدیمہ نہیں ہے اور علوم حیدری کوئی وقف پراپرٹی نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کا اختیار ہے. یہ روڈ وائنڈنگ کے لیے اور جو ہے نا عوامی سہولت کے لیے وہ چیز کر سکتے ہیں. یہ ملکیاں توڑنے پر آپ لوگ اس کے اوپر کچھ احتجاج کریں گی؟ پہلے آنے تو دیجیے. ریکارڈ کوئی نہیں دے رہے. جب ہم جس وقت آپ کے جو ہے میٹرو والوں سے طلب کیے تو وہ ہم کو ریکارڈ نہیں دیے. وہ تو نہیں بتایا ہمیں کہ جو ہے علاوہ سرتوق بھی توڑا جا رہا ہے. جب وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت اسٹیپ لیں گے ہم. ابھی تو نہیں.